اور اس کی گیارہویں آیت کلام القدس میں یوں لکھا ہے، اور خدا نے کہا، غور کیجیے، اور خدا نے کہا کہ یہ زمین گھاس اور بیجدار بوٹیوں کو اور پھلدار درختوں کو اپنی جنس کے موافق پھلے، اور جو زمین پر آنکھی میں بیج رکھیں اگائے، اور ایسا ہی ہوا۔ میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں، سنیں۔ میں لکھا خدا نے کہا کہ زمین گھاس اور بیجدار بوٹیوں کو اور پھلدار درختوں کو جو اپنی اپنی جنس کے موافق پھلیں، اور جو زمین پر اپنے آپ میں بیج رکھیں اگائے، اور ایسا ہی ہوا۔ کلام کے پڑھے اور سنے جانے کی برکت ہم سب تک پہنچے۔ اس موبائل کو سائلنٹ لگائیے گا۔ 6 ماہ پہلے کورونا آیا اور حالات بالکل امپاسبل نظر آ رہے، اور کوئی ایک آدمی کی بات نہیں، ہر ایک آدمی پریشان تھا، اور جب سب پریشان تھے تو ایوری باڈی واز پریشان، ہر ایک آدمی دعا کر رہا تھا، اور میں نے دعا کر رہا تھا۔ اور مجھے یاد ہے مسلسل تقریباً 24 دن سے میں روزے میں تھا، قلباً خدا نے میرے اندر بھی دلیری پیدا کی کہ نہیں، اٹ ڈزنٹ میٹر کورونا ہے کہ نہیں ہے، میں تیرے ساتھ۔ اور یو نو اس دن سے لے کر آج کے دن تک مسلسل آپ پچھلے جتنے مرضی میں نے سرمن سن رہے، یہ فیتھ ہی ہے، فیتھ سیریز چل رہی ہے، ایمان پر ہی مبنی کلام چل رہا ہے۔ آج ڈونٹ نو وائی خدا اتنا کچھ کیوں میرے اندر ڈپازٹ کیے ہوئے ہے کہ ایوری ٹائم میں خدا سے یہ دعا کروں گا، خدا آج کر فیتھ سیریز ہی چلے گی، ایمان پر ہی کلام چلے گا۔ I thank you God۔ میرے عزیزو، آپ کی زندگی میں وہ چیز اس تک مشکل رہتی ہے جب تک آپ کے پاس اس کا نالج نہیں ہے، جب تک آپ کو اس کی انفارمیشن نہیں ہوتی۔ آپ کو جب تک موبائل چلانے نہیں آتا اس کے وقت تک آپ کے لیے موبائل کا نمبر ہے، لیکن جب آپ نے موبائل چلانا سیکھ لیا آپ دیکھیں گے یہ موبائل معمولی چیز ہے۔ ہارمونیم بجانا جن کو آتا ہے ان کے لیے معمولی ہے، آواز سر لے کے ساتھ گانا جن کو آتا ہے ان کے لیے عام چیز ہے، لیکن جن کو نہیں آتا ان کے لیے بڑا مشکل کام ہے۔ جن کو گاڑی نہیں چلانی آتی انہیں آج بھی بڑا ڈر لگتا ہے، لیکن جن کو چلانی آگے وہ کہتے ہیں ویسے ہی ہے۔ اسی طرح جب تک آپ کے پاس کسی چیز کا ریولیوشن نہیں ہے، کسی چیز کی سمجھ نہیں ہے، اس وقت تک وہ چیز آپ کے لیے مشکل ہے، لیکن جب آپ کے پاس کسی چیز کا ریولیوشن آ جاتا ہے تو وہ چیز آپ کے لیے معمولی ہو جاتی ہے۔ اور میرا ایمان ہے خدا آپ کی زندگیوں میں ایمان میں چلنے کا ریولیوشن پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اور آج بھی فیتھ سیریز کے ایک اور سرمن میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے چاہ رہا ہوں، اور یہاں پر لکھا ہوا ہے خدا نے کہا، غور کیجیے، خدا نے کہا آسمان کے نیچے کا پانی زمین گھاس اور بیجدار بوٹیوں کو اور پھلدار درختوں کو جو اپنی جنس کے موافق پھلیں، اور جو زمین پر ہیں آپ نے بیج رکھیں اگائیں، اور ایسا ہی ہوا۔ اس پلان آف گاڈ، یہ خدا کا منصوبہ ہے کہ زمین پر جو بھی کچھ ہے، چاہے وہ گھاس ہے، چاہے وہ بیجدار بوٹیاں ہیں یا پھلدار درخت ہیں، یہ اگیں، یہ گرو کریں، یہ پھیلیں۔ اور خدا نے حکم دیا، یہاں پر لکھا ہوا خدا نے کہا کہ زمین پر جو بھی بوٹیاں ہیں، چاہے وہ بیجدار ہیں یا بیجدار نہیں ہے، چاہے وہ گھاس ہے یا بوٹی ہے یا پھلدار درخت ہے، اگر یہ ان کی جنس ہے تو یہ اپنی جنس کے مطابق اگنا شروع کرے۔ اور جب خدا نے کہا تو یہ اگے بھی، اور ان کے اندر بیج بھی پیدا ہوا، اور ان کے بیج کے پیدا ہونے سے اور بہت ساری چیزیں پیدا ہونا شروع ہوئی، اور یہ زمین پھیلنا شروع ہو گئی۔ لیکن پیدائش 8واں باب کھولی، پھر طوفان آیا، پھر تباہی مچ گئی،
سب کچھ اجڑ گیا. اور 20ویں آیت میں لکھا ہے طوفان کے بعد نوح نے خدا کے لیے ایک مسبح بنایا اور سب پاک چپاؤں اور پاک پرندوں میں سے تھوڑے سے لے کر اسے مسبح پر سب اپنی قربانیاں چڑھائیں. اور خداوند نے ان کی راحت انگیز خوشبو دی. اور خداوند نے اپنے دل میں کہا کہ انسان کے سبب سے میں پھر کبھی زمین پر لعنت نہیں بھیجوں گا، کیونکہ انسان کے دل کا خیال لڑکپن سے برا ہے اور نہ پھر سب جانداروں کو جیسا اب کیا ہے ماروں گا، بلکہ جب تک زمین قائم ہے، غور کیجیے، جب تک زمین قائم ہے بیج بونا اور فصل کاٹنا، سردی اور تپش، گرمی اور جاڑا اور دن اور رات معطوف نہ ہو. امیجن کیجیے، خدا پروسیس کو نہیں روکتا. خدا زمین میں گروتھ کے پروسیس کو نہیں روک رہا. خدا نے اسٹارٹ میں کہا کہ جس زمین پر جو کچھ بھی ہے وہ اپنی جینس کے مطابق، اپنی نسل کے مطابق آگے بڑھے. تو اگر خدا نے یہ کہا ہے کہ زمین پر جو کچھ بھی ہے وہ اپنی جنس کے موافق اگے گا، اس میں گھاس بھی ہے، اس میں بوٹیاں بھی ہیں اور اس میں پھلدار درخت بھی ہیں، اور یہ سب کے سب اپنی جنس کے موافق اگے گے بھی، ان کے بیج بھی ہوں گے اور ان کا پھل بھی پیدا ہوگا. تو غور کیجیے آپ اس بارے میں خدا کا کیا ہے. خدا آپ کے لیے بھی ایک بات رکھتا ہے. شاید آپ اپنے آپ کو کانٹے دار بوٹی سمجھتے ہو، شاید آپ اپنے آپ کو گھاس سمجھتے ہو، اور کچھ آپ میں سے اپنے آپ کو بڑے پھلدار سمجھتے ہو. لیکن چاہے آپ گھاس ہیں، چاہے آپ کانٹے دار بوٹیاں ہیں، چاہے آپ پھلدار ہیں، آپ سب کے لیے خدا کا پلان ایک ہی ہے. آپ اپنی جنس کے موافق اگیں گے، گرو کریں گے، اور کوئی ایسا نہیں ہے جو آپ کو اس زمین پر سے کاٹ ڈالے. ہاللیلویا. یہ خوف ہے، اور میرے عزیزو یہ خوف ہی آپ کو مار رہا ہے. روح کہ آپ جو کچھ سنتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے. شاگردوں لوکا 17 باب میں اس کی 6 آیت میں یسوع کے پاس آ کر کہا خداوند ہمارے ایمان کو بڑھا، کیونکہ شاگرد پریشان تھے، ان کے اندر خوف تھا اور خوف کی وجہ سے ان کے دل کانپتے تھے، کیونکہ یہ یسوع کے منہ کے الفاظ ہیں. لوکا 21 باب اور اس کی 26ویں آیت کو پڑھیے، وہاں پر لکھا خوف اور ڈر کے مارے لوگوں کی جان میں جان نہیں ہوئے گی. جب آپ کے اندر بری خبریں جاتی ہیں تو آپ کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے، اور جب آپ کے اندر خدا کا کلام جاتا ہے تو آپ کے اندر ایمان پیدا ہوتا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے. جب آپ اس کی کلام کو سنتے ہیں تو آپ کے اندر دلیری آتی ہے، اور اسی طرح جب آپ شیطان کو سنتے ہیں تو آپ کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے. ایوب 3 باب اور اس کی 25ویں آیت میں لکھا ہے، ایوب کہتا ہے جو کچھ میں سوچتا ہوں اور جس چیز کا خوف مجھے آ کر دباتا ہے وہی میرے ساتھ ہوتا ہے. خوف ہر ایک زندگی پر طاری ہے، اور یاد رکھیے جب تک آپ کی زندگی میں خوف ہے آپ ان چیزوں پر رول نہیں کر سکتے. آپ رول کیا نہیں کر سکتے. شاگرد بھی یہی سوچ رہے تھے کہ سمجھ رہے تھے کہ شاید کچھ ہو جائے گا، خطرہ ہے، مر جاؤں گے، رڑ جاؤں گے. لیکن یسوع نے اس ساری باتوں کو کراس کر کے کہا نہیں، اگر تیرے اندر راہی کے دانے کے برابر ایمان ہے. لوکا 17 باب اس کی 6 آیت سے یہ بات چل رہی ہے. 6 آیت میں وہ کہتے ہیں خداوند ہمارے ایمان کو بڑھا. تو یسوع نے جواب دیتا ہے اگر تیرے اندر راہی کے دانے کے برابر ایمان ہے اور تو اس دودھ کے درخت سے کہے کہ اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ تو وہ جا پڑے گا. یسوع یہاں پر شاگردوں کے خوف کی جگہ ان کو کہہ رہا ہے اپنے اندر ایمان پیدا کرو، کیونکہ جب تیرے اندر ایمان ہوگا اور ایمان کتنا رائی کے دانے کے برابر تو سچویشن چینج ہوگی. کیونکہ یسوع اپنے شاگردوں کو یہ سکھانا چاہ رہا ہے کہ بیج بونا اور فصل کاٹنا کبھی معقوف نہیں ہوں گے. بیج کے اندر پاور ہے، اور یہ ایمان کا بیج اگر آپ کے دلوں میں بویا گیا ہے، یہ ایمان کا بیج چاہے یہ رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ کے اندر ہے تو یہ رزلٹس دے گا، یہ گواہیاں پیدا کرے گا. اب میرے ساتھ مرکز 3 بات کھولیے.
सॉरी 4वां बाब खोलिए और वहां पर उसकी 37वीं 26वीं आयत को पढ़िए। वहां पर लिखा है जमीन अपने आप से पैदा नहीं करती, जमीन अपने आप से पैदा नहीं करती। आपका दिल एक जमीन है और इस दिल की जमीन में अगर आप कलाम का बीज बोएंगे मेरे चीजों तो ये उगेगा, और ये जब कलाम का बीज बोएंगे तो ये फ्रूट लाएगा, ये रिजल्ट्स पैदा करेगा। और इसी तरह अगर इस दिल की जमीन के अंदर शैतान की मुंह की बातों को बीजेंगे, दुनिया की बातों को प्राण करेंगे, तो ये भी उगेंगी और ये भी जंगल पैदा करेंगी और ये भी खौफ और मौत पैदा करेंगे। आइए यहां पर पढ़िए क्या लिखा हुआ है मरकुस 4 बाब। उसकी 27वीं आयत में, और रात को सोए और दिन को जागे और उसका बीज जिस तरह उगे और घोड़े के बना जाने। आगे लिखा जमीन आपसे आप फल लाती है। जमीन क्या करती है? आपसे आप फल लाती है। क्यों लाती है? क्योंकि जमीन के अंदर बीज बोया गया और ये बीज कलाम का है, और ये बीज बोया गया है तो फिर क्या कर रहा है? पहले पत्तियां, फिर बालें, और फिर बालों में त्याग दाने, और फिर जब अनाज पक चुकता है तो फिर फौर दरामती लगाता है क्योंकि काटने का वक्त आ पहुंचा है। मेरे अजीजों, अगर आप अपनी जिंदगी में ईमान का बीज बो रहे हैं तो प्लीज इसको बोते चाहिए, इसको बोते चाहिए, और इसको बोते रहिए क्योंकि वो वक्त नजदीक है जब आप इसका फ्रूट खाना शुरू कर देंगे। हम इससे बहुत सारे इस बात को मिस कर देते हैं। हम अपनी जिंदगी में कलाम के बीज को उगने का मौका ही नहीं देते। हम शैतान की बातों को, खौफ को, बेयकीनी को अपनी जिंदगी में प्लांट करते रहते हैं, और जब हम अपनी जिंदगी में चीजों को प्लांट करते रहते हैं तो फिर वही कुछ होता है जो खुदा के कलाम के ऑपोजिट है। याद रखिए, यीशु मसीह ने यूहन्ना के इंजील उसके 8वें बाब में कहा और आज 26 में कहा कि मेरा बाप, मैं अपने बाप से जो कुछ सुनता हूं वही कहता हूं। यीशु कह रहा है मैं अपने बाप से जो कुछ सुनता हूं वही कहता हूं। आप क्या कलाम को सुनकर बोलते हैं कि ये दुनिया को सुनकर बोलते हैं? और यकीन जानिए आप जो कुछ बोलते हैं वही आपके साथ होता है। इंसान 18:21 में लिखा हुआ है जिंदगी और मौत जुबान में है। जब आप अपने लिए मौत बोलते हैं, जब आप अपने लिए मुश्किलात को बोलते हैं, तो ये आपकी जिंदगी में होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम दुआ कर रहे थे और हम दुआ में ये कह रहे थे खुदा को तेन पता मेरी नौकरी मुक गई है कि हुण हालात भी बड़े माड़े हैं, तो जे नौकरी मुक्की गई तो अगले महीने फिर भी चढ़ जाना, किराए ते घर किराया भी देना, तो जे किराया नहीं देता तो किराएदार ने मालक मकान ने घरों बाहर कर देना। तेन पता कोरोना से चंगा भी नहीं आ रहा, हालात भी कोई नहीं चल रहे, सिचुएशन खराब हो गई है, तो फिर मैं भूखा मांग लग पड़ा है। और तेन पता मैं कल भी भूखा सा, परसों भी मैं भूखा सा, आज भी मेरी जेब से 10 रुपये है। और ये हम बोलते जा रहे हैं, ये बोलते जा रहे हैं। अपने कलाम की बातों पर अपनी तो इस दुआ पर गौर करें। इस दुआ में आपको सिर्फ और सिर्फ वो चीजें नजर आ रही हैं जहां पर खाते हैं, वो चीज नजर आ रही है जहां पर बीमारियां हैं, और वो चीज नजर आ रही है परेशानियां हैं। लेकिन इसकी जगह अगर हम ये कहना शुरू कर दें कि बाप मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तू वालों का सच्चा खुदा है, तू जहां से नहीं होता वहां से काट लेता है, तू कल भी मेरा खुदा था, आज भी खुदा है, और मैं ईमान रखता हूँ कि अगर आज जॉब छुट्टी है तो कल तू नई जॉब को अरेंज करने की कुदरत रखता है। मैं जानता हूँ तेरा खादम कभी भूखा नहीं रह सकता, मैं जानता हूँ तेरे खादम की जिंदगी में कभी काल नहीं आ सकता, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है बबर के बच्चे तो भूखे रह सकते हैं लेकिन खुदा ताला के फरजंद कभी हाजतमंद नहीं होंगे। तो दोनों में से कौन सी चीज सच्ची होती? अब ये दोनों बंदे दुआ कर रहे हैं, एक दुआ कर रहे हैं खुदा तेन पता है भूख बड़ी मच गई है, खुदा तेन पता है बीमारी बड़ी है, खुदा तेन पता है जादूगर बड़े जोरावर हो गए हैं। तो ये दोनों ही अपने दिल की जमीनों में बीज बो रहे हैं, ये दोनों ही दुआ कर रहे हैं, लेकिन दोनों की दुआओं में फर्क है। एक शैतान की बोली बोल रहा है और एक खुदा के कलाम को बोल रहा है। और याद रखिए रिजल्ट्स उस वक्त आते हैं जब आप खुदा के कलाम को बोलते हैं। उस वक्त रिजल्ट्स नहीं आएंगे जब आप अपनी सिचुएशंस को बोलेंगे। सिचुएशंस बोलने से सिचुएशंस चेंज नहीं होती। आपके ये कहने से कि मैं बीमार हूँ, आपके ये कहने से मैं बेरोजगार हूँ, आपके ये कहने से मेरे पर जादूगरों का कब्जा है, आपके ये कहने से मेरे हालात बड़े खराब है, हालात नहीं बदलेंगे, बल्कि आपकी ईमान की गुफ्तगू करने से हालात चेंज होंगे। क्योंकि यीशु ने कहा, खुदा ने कहा जमीन पर
غور کیجیے، خدا نے کہا زمین پر ہر بیج اپنی جنس کے موافق اگے گا، چاہے وہ کانٹے ہیں، چاہے وہ گھاس ہے، اور چاہے وہ پھلدار پودے ہیں، ہر ایک نے اپنی جنس کے موافق اگنا ہے۔ اور زمین اپنے آپ سے پھل لاتی ہے۔ میرے عزیزو، آپ اس ضلعوں کی زمین میں جو کچھ بیچیں گے وہ اگے گا۔ اگر آپ اپنی زندگی میں خوف کو بیچ رہے ہیں تو خوف آپ کی زندگی میں اگے گا، اور اگر آپ اپنی زندگی میں ایمان کو بیچ رہے ہیں تو ایمان آپ کی زندگی میں کام کرے گا، کیونکہ مرکز 11:24 میں لکھا ہوا ہے جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو وہ تمہیں ملے گا۔ جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو وہ تمہیں ملے گا، لیکن کب ملے گا؟ جب ایمان سے مانگو گے، جب اس بات کا تمہیں یقین ہوگا کہ جو کچھ ہم مانگ رہے ہیں ہمیں مل گیا ہے تو وہ تمہیں ملنا شروع ہو جائے گا۔ یاد رکھیے میرے عزیزو، اپنی زندگی میں پھولنے اور باندھنے کے اصول کو کبھی مت مس کیجیے گا۔ متی 16 باب اور اس کی 19ویں آیت میں یسوع نے پترس کو یہ بات بتائی تھی۔ اس نے کہا تھا تو پتھر ہے اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور آگروا کے دروازے تجھ پر غالب نہیں آئیں گے۔ کیوں نہیں غالب آئیں گے؟ آگے پڑھیے گا، وہاں پر لکھا ہوا ہے یسوع نے کہا جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بن جائے گا، اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھول جائے گا۔ آپ اپنی زندگی میں کیا چیز باندھ رہے ہیں اور کیا کھول رہے ہیں؟ اپنی زندگی پر غور کیجیے۔ میں نے بہت سارے ایمانداروں کو، بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، جب وہ دعا کرانے کے لیے آتے ہیں وہ یہی کہہ رہتے ہیں پیسے سمجھ نہیں آ رہے، کوشش سے بڑی کر رہے ہیں، دعا سے بڑی کر رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں کی گل ہے، بیماری نہیں جا رہی، پتہ نہیں کی گلیں سنی نہیں جا رہی، پتہ نہیں کی گلیں حالات نہیں بدل رہے، پتہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک خادم کہتا ہے میں نے اسی طرح دعا کرنا شروع کر دی، اس کی دعا سنی۔ خادم کہتا ہے میں نے خدا کے حضور دعا کرنا شروع کر دی، دعاؤں کے بعد میں روزہ بیٹھا گیا اور میں نے کہا خداوند مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میری دعائیں نہیں سنی جا رہی، مجھے یوں لگ رہا ہے۔ غور کیجیے، ایک خادم اپنی کتاب میں لکھتا ہے، کہتا ہے میں نے بہت عرصہ اس بات کے لیے دعا کرنا شروع کر دی اور ساتھ میں روزے رکھنا شروع کر دیے کہ خداوند مجھے یوں فیل ہو رہا ہے کہ جیسے تو میری دعاؤں کا جواب ہی نہیں دے رہا، میری دعائیں رک گئی ہیں۔ تو خدا نے فوراً مجھ سے کہا کہ یہ بات تجھ سے میں نے کہی کہ شیطان نے کہی ہے۔ اور کسی وہ خادم کہہ رہا ہے کہ میں نے خدا سے یہ دعا کرنا شروع کر دی کہ خداوند میری دعائیں رک گئی ہیں اور میری دعاؤں کا جواب نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے خدا نے مجھ سے کلام کیا، اس نے کہا یہ بات میں نے تجھ سے کہی ہے یا شیطان نے کہی ہے؟ کیونکہ میرے کلام میں تو کہیں بھی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو دعا کرے میں اس کو جواب نہ دوں۔ کوئی بیج بوئے وہ اگے نہ، کوئی ایمان کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور خدا اس کے ساتھ کھڑا نہ ہو۔ تو خادم کہتا ہے فوراً میں شرمندہ ہوا اور میں نے خدا سے کہنا شروع کر دیا خدا مجھے معاف کر دے، کیونکہ تیرا کلام برحق ہے، تو نے مجھے سکھایا ہے، تم سچائی سے واقف ہو گے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ پلیز میرے عزیزو سچائی کو اپنی زندگی میں بسنے دیجیے۔ یہ سچویشنز آپ کے سامنے وقتی ہے، یہ حالات آپ کے سامنے وقتی ہیں۔ اگر کوئی چیز قائم رہنے والی ہے تو وہ خدا کا کلام ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے زمین گھاس کملاتی ہے اور پھول مرجھا جاتا ہے، لیکن خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ ابدالآباد تک جیتا رہتا ہے۔ خدا کا کلام ابدالآباد تک قائم رہتا ہے اگر خدا کا کلام قائم رہتا ہے۔ اور خدا آپ کے لیے بول رہا ہے کہ بیج بونا اور فصل کاٹنا کبھی معقوف نہیں ہوں گے۔ تو پلیز میں یہ آپ سے ریکویسٹ ہے اپنی زندگی میں خدا کے کلام کو بیچیے، اپنے منہ کے خدا کے کلام سے بھر دیجیے، کیونکہ زبور پہلا زبور اور اس کی 30 آیت میں لکھا ہے راست باز جو کچھ کہے گا وہ باور ہوگا، راست باز جو کچھ کہے گا وہ باور ہوگا۔ اگر آپ راست باز ہیں آپ جو کچھ کہیں گے وہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ اگر آپ یہ کہیں گے منو ایجل آ گئے منو بخار ہو جائے تو باقی ہو جائے گا، منو ایجل آ گیا ہے مہینہ پارا پہ جائے تو باقی پہ جانا چاہیے۔ منو ایجل آ گیا ہے شادی نہیں سنی جانے تو باقی نہیں سننا چاہتے، کیونکہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ہو۔ آپ کو اپنی زبان کو کنٹرول کرنا سیکھنا ہے، اور یہ زبان اس وقت کنٹرول ہوگی جب آپ اپنی زبان کو خدا کے کلام سے فلڈ کریں گے۔ کیونکہ میرے عزیزو جب تک آپ کے منہ کے اندر خدا کا کلام نہیں ہوگا رزلٹس نہیں آئیں گے۔ کلام ایک بیج ہے اور یہ بیج جب تک آپ اپنی مٹھی میں لے کر رکھیں گے یہ رزلٹس نہیں دے گا۔
جب تک آپ اسے جیب میں رکھیں گے یہ ریزلٹس نہیں دے گا. یہ کلام جب تک اس زمین میں بویا نہیں جائے گا یہ اگ نہیں سکتا. اس کلام کو جو بیج ہے آپ نے اس کو اچھی زمین میں بونا ہے اور یہ اچھی زمین آپ کا دل ہے. اور جب آپ اس کلام کو اپنے دلوں میں بوئیں گے تو یقین جانیے آپ کو ضرورت نہیں ہے بتانے کی, آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. یسوع کہہ رہا ہے زمین اپنے آپ, پھر سے غور کیجئے, یسوع کہہ رہا ہے زمین اپنے آپ بیج کو اگاتی ہے اور اس سے کونپلیں نکلتی ہیں اور اس سے ڈلیاں نکلتی ہیں اور اس کے بعد اس میں پھل لگ جاتا ہے. اس پروسیس کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو صرف ایک ہی کام کرنا ہے اور وہ ہے خدا کے کلام کو بولنا ہے اپنی سچویشنز کے لیے, اپنے حالات کے لیے, اپنی زندگی کے لیے. اگر آپ کی زندگی میں بیماریاں ہیں تو اس بات کو یاد رکھیے, پہلا پطرس اس کا دوسرا باب اور اس کی 24ویں آیت میں خدا نے ایڈوانس کہہ دیا ہے. اس نے کہا اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی ہے. اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا. مار کدھر کھانی ہے؟ اس میں آج کھاتی سی, پرسوں کھاتی سی, یا آنے والے سال میں کھائے گا. یسوع نے تو 2000 سال پہلے ہی مار کھا دی. اگر یسوع نے 2000 سال پہلے ہی مار کھا لیا تو پھر کلام کیا کر رہا ہے؟ خدا کیا کر رہا ہے؟ اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی ہے. لیکن آپ یہ کہیں سوری صاحب شفا نہیں ہوگی, اجے بھی بتا رہے درد اجے بھی نہیں کریں, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کس کی سن رہے ہیں؟ آپ اپنے سینسز کی سن رہے ہیں, اپنے نظر سے دیکھ رہے ہیں, اپنے کانوں سے سن رہے ہیں, یا ایمان کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں؟ سچویشنز میرے عزیزوں اس وقت بدلتی ہیں جب آپ کسی اور عالم میں آ کر بات کرتے ہیں. ایک سمپل اصول ہے, زمین پر کوئی بھی چیز اوپر کو پھینکی جائے وہ نیچے کو آتی ہے. ایسے ہی اگر میں بھی چھت سے چھال ماروں تو ہوا آج نہیں بنا تھا لے گا. جی اگر میں کوئی کہ بھائی جی میں اس بات نہیں مانتا, ہو ہی نہیں سکتا, تو آپ زمین کے اصول کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ اسے ضرور کہ اگر چھال مار کے دیکھو تو ہوا میں اڑے گا, نیچے گرے گا. ایسے ہی خدا کا کلام بھی میرے عزیز زندہ ہے, مؤثر ہے اور تمہاری تلوار سے زیادہ تیز ہے. آپ میں سے بے شک ہزاروں ہزار اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اور یہ کہنا شروع کر دیں کہ نہیں جی کلام نہ کچھ نہیں رہا, بابا ہی زوراور ہے, بابے جگہ دیکھ رہی ہے تو ہی کامیاب ہوں گے, جو کچھ وہ چیزیں وہی کامیاب ہے. تو یہ آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, کیونکہ کلام کے اصولوں کو کوئی نہیں توڑ سکتا. کلام ابتدا سے ہے اور عبدالآباد ہے, وہ چینج نہیں ہوتا. اگر کسی کو چینج ہونا ہے تو ہمیں چینج ہونا ہے. غور کیجیے, یہ وہی کلام تھا جو خدا نے منہ سے کیا, اور اس کلام کے وسیلہ سے اس قدر بارش آئی کہ اس بارش نے ساری کی ساری زمین پر بسنے والے انسانوں کو مار ڈالا تھا. ایسے ہی ہوا تھا, ایسے ہی ہوا. صرف نوح اور اس کا خاندان بچا, باقی سارے اسی پانی میں ڈوب کے مرے. لیکن واحد نوح اور نوح کا خاندان تھا کہ جس پانی نے ساری دنیا کو ڈبویا تھا, وہ نوح اور اس کا خاندان اسی پانی پر کشتی میں تیر رہے تھے. وہ پانی انہیں نہیں تھا ہلاک کر پا رہا کیونکہ ان کی زندگی کے ساتھ تھا. ہاللیلویا. سچویشنز اس کو چینج ہوتی ہیں جب آپ یسوع کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. حالات اس کو چینج ہوتے ہیں جب آپ کی زندگی میں خدا کے منہ کی باتیں کام کرتی ہیں, کیونکہ یسوع اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتا بلکہ یسوع کہہ رہا ہے جو کچھ میں باپ کو کہتے سنتا ہوں میں وہی کہتا ہوں. اور باپ نے کہا ہے کہ زمین پر پودا چاہے وہ جڑی بوٹی ہے, چاہے وہ پھلدار ہے, چاہے وہ گھاس ہے, اپنی جنس کے موافق اگے گا. یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے. آپ کے ہاتھ میں کلام کا بیج ہے یا شیطان کا بیج ہے. آپ شیطان کی باتوں کو اپنے دل میں جگہ دے رہے ہیں کہ خدا کے کلام, اور جب اس کو آپ اپنے دل میں جگہ دیں گے میرے عزیز آپ کی زندگی میں وہ کچھ ہوگا, کیونکہ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا ہے. پیدائش پہلا باب اور اس کی 25ویں آیت میں لکھا ہے خدا نے کہا آؤ ہر انسان کو اپنی شبیہ پر بنائے. اور جب اس انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا تو اسے ساتھ میں انسان کو اختیار دیا ہے, اور اس نے انسان کے بارے میں کہا کہ انسان زمین کے اوپر, زمین کے نیچے اور ہوا میں ہر ایک چیز پر اختیار رکھے گا.
آپ کے پاس اختیار ہے، آپ اس اتھارٹی کو چیلنج کر سکتے ہیں، آپ اس اختیار کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہم میں سے بہت سارے اس اتھارٹی کو نا استعمال کر کے اپنی زندگی میں اپنی برکت کو لاس کر رہے ہیں، اپنی برکت کو کھو رہے ہیں۔ میرے ساتھ ایک حوالہ کھولیں، پہلا تموتھی اس کا 5واں باب، سوری 6واں باب اور اس کی 17ویں آیت کو پڑھیے۔ یہاں پر کیا لکھا ہوا؟ اس کے دوسرے حصے کو میں پڑھ رہا ہوں، یہاں پر لکھا ہوا ہے، خدا پر امید رکھیں جو ہمیں لطف اٹھانے کے لیے سب چیزیں افراد سے دیتا ہے۔ مطلب تھوڑیاں تھوڑیاں نہیں دے گا، تسا کے نہیں دے گا، روا کے نہیں دے گا، جو کہ دنیا نے اس سے سکھا ہے ہمیں۔ خدا نہ چلیے تو پھر بڑے گٹے گوٹے رگڑنے پڑتے ہیں، اچڑنا پڑتا ہے، بڑا نقصان ہوتا ہے، لیکن خود دنیا کہہ رہی ہے، خدا کیا کہہ رہا ہے؟ اس پر امید رکھیں جو ہمیں لطف اٹھانے کے لیے، انجوائمنٹ کے لیے، صرف کھان پین کے لیے، خدا ہمیں انجوائمنٹ کے لیے، خالی انجوائمنٹ کی بات ہو رہی ہے، لطف اٹھانے کے لیے کیا کر رہا ہے؟ سب چیزیں، کچھ خاص چیزیں نہیں بلکہ سب چیزیں افراد کے ساتھ بہتر ہے۔ پلیز اپنے ایٹیٹیوڈ کو چینج کیجیے، اپنی فریکوینسی کو چینج کیجیے۔ بعض اوقات ہم نے چینل ہی غلط لایا ہوتا ہے، ریموٹ آپ کے ہاتھ میں ہے، اگر آپ چینل چینج کریں گے تو یقین جانیے آپ کی زندگی میں وہ کچھ ہوگا جو آپ چاہتے ہیں، اور اگر آپ کی زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ کی مرضی سے نہیں ہونا تو یہ وقت ہے اپنے چینل کو چینج کیجیے، اپنی فریکوینسی کو چینج کیجیے اور اپنی زندگی یسوع کے ہاتھوں میں سونپ دیجیے، کیونکہ یسوع نے کہا اچھا چرواہا میں ہوں اور میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور وہ کسی اور کے پیچھے نہیں جاتی۔ پلیز آئیے اچھے چرواہے کے پاس آ جائیے، وہ چرواہا جو آپ کو ہری ہری چراگاہوں میں لے کر جاتا ہے، جو آپ کے سر پر تیل ملتا ہے، وہ چرواہا جو آپ کے راحت کے چشموں کے پاس لے کر جاتا ہے، وہ چرواہا جس کے بارے میں بھیڑ کہہ رہی ہے کہ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ رہیں گے۔ پلیز خدا کا پلان آپ کی زندگی میں یہ ہے کہ وہ آپ کو ہر ایک چیز کثرت کے ساتھ دینا چاہتا ہے، وہ آپ کو ہر ایک چیز سے لیس کرنا چاہتا ہے۔ اگر وہ لیس کرنا چاہتا ہے، اگر وہ فروٹفل کرنا چاہتا ہے تو پھر کون ہے جو آپ کو اس حالت میں لا کر جس نے کھڑا کیا ہوا ہے، اور اس کے قصوروار آپ خود ہیں۔ آپ اس بات کو مانیں یا نہ مانیں، اس کے قصوروار آپ کی زبان ہے۔ میرے ساتھ یعقوب اس کا پہلا باب اور اس کی 26ویں آیت کو پڑھیے، یہاں پر کیا لکھا ہوا؟ اگر کوئی اپنے آپ کو دیندار سمجھے، اپنے آپ کو مذہبی سمجھے اور اپنی زبان کو لگام نہ دے تو پھر وہ کیا کر رہا ہے؟ اپنے دل کو دھوکہ دے رہا ہے اور اس کی دیانتداری، اس کی دینداری باطل ہے۔ پلیز اپنی سچویشنز کے لیے آپ نہ بولا کریں۔ میں نے اکثر سیکھا ہے اور میں اکثر یہ کہتا ہوں جیسے جب آپ خاموش ہوتے ہیں تو پھر خدا آپ کے بہاف پر بولتا ہے، اور جب آپ خاموش ہوتے ہیں خدا بولتا ہے تو پھر پہاڑ میدان ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پلیز اپنے آپ کو، اپنے سچویشنز کو کنٹرول کرنا سیکھیے۔ کلام بیج ہے اور یہ بیج اس وقت اگے گا، یہ بیج اس وقت آپ کو رزلٹس دے گا، یہ بیج آپ کی زندگی کو اس وقت خوشگوار کرے گا، یہ بیج آپ کی زندگی میں اس وقت موت سے کرے گا جب آپ اس بیج کو اپنے دلوں کی زمین میں بوئیں گے بھی، اس کی حفاظت بھی کریں گے، اس کی دیکھ بھال بھی کریں گے، تو یقین جانیے یہ بیج اگنا شروع ہو جائے گا۔
کیونکہ خدا نے کہا ہے جب تک زمین قائم ہے بیج بونا اور فصل کاٹنا کبھی موقوف نہیں ہوں گے. ہاللویا. یسوع نے ایک تمثیل کہی مرکز چوتھے باب میں. اس نے کہا کہ کوئی آدمی تھا اور اس کا کھیت تھا. غور کیجیے گا, اس نے اپنے کھیت میں اچھے دانے بیچے. اس نے اپنے کھیت میں اچھے دانے بیچے, اس نے کلام کو بیچا. لیکن راتوں رات دشمن آیا اور اسی نے اسی کھیت میں کیا کیا, ساتھ میں کڑوے دانے بھی ڈال دیے. لیکن میں سمجھتا ہوں اس کھیت کا مالک بیوقوف تھا. اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ زوراور چھین کے لے جاتے ہیں. اگر وہ اپنے کھیت کی رکھوالی رکھتا, اپنے ہتھیار باندھ کر پھرتا, تو کیا دشمن اس کھیت میں آ کر کڑوے دانے بیچ سکتا تھا؟ آج ہماری زندگی میں بھی یہی ہو رہا ہے. ہم گھر سے نکلتے ہیں, چرچ آتے ہیں, کلام سنتے ہیں, بڑے ایکسائٹڈ ہوتے ہیں, ہم بڑے خوش ہوتے ہیں. واہ 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 واہ, خدا نے کیا کیا خوبصورت منصوبے رکھے ہیں. خدا کہہ رہا ہے کہ ہر ایک بیج اپنی جنس کے موافق اگے گا. تو میں تو خدا کی جنس ہوں, میں تو خدا کا بیٹا اور بیٹیوں میں سے ہوں, تو میرے لیے تو خدا کے بڑے منصوبے ہیں. میں تو خدا کے بیٹوں اور بیٹیوں میں سے ہوں, میں آزادوں کی نسل میں سے ہوں, شاہی کائنوں کا فرقہ ہوں, میں خدا کی برگزیدہ نسل ہوں. اس لیے میرے لیے فتح ہی فتح ہے, میرے لیے سب کچھ برکتیں خان ہے. لیکن جیسے گھر پہنچتا آگے حالات سے نظر آتے ہیں, راشن مک گیا ہے, جیب خالی ہے, کرایہ والے دروازہ ناپ کر رہے ہیں, بجلی کا بل اوور ڈیو ہے, بیماری سر پر کھڑی ہے اور ڈاکٹر کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. کیا کیا جائے؟ خدا تجھے پتا سے, خدا تجھے پتا تھا. ہم ڈاوا ڈول ہو جاتے ہیں. ہم ایک دفعہ کلام سن کے آتے ہیں اور گھر جا کر ہمارے حالات اس کے اپوزٹ ہوتے ہیں. کیا کریں؟ میرے سے جو یہ وقت ہوتا ہے جب آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے, کیونکہ یار کے پاس بھی یہ وقت تھا. کیونکہ یار جیسے ہی یسوع کے قدموں میں آ کے گرتا ہے, کلام میں لکھا ہے فوراً وہ پیچھے آ کے دس ہے, استاد کو تنگ نہ کر, تیری بیٹی اب جیتی نہیں اور مر گئی ہے. یار کے پاس دو آپشن تھے, یا پھر مایوس ہو کر چلا جانا یا پھر یسوع کی بات پر کام کرنا. آپ کے پاس بھی یہی آپشن ہے. آپ خدا کے کلام کو لے کر بیٹھیں گے یا پھر حالات کو لے کر بیٹھیں گے. دونوں میں سے ایک چیز آپ پر غالب ضرور آئے گی, یا کلام آئے گا یا خدا آئے گا یا پھر شیطان آئے گا. یہ فیصلہ آپ کو کرنا, یا یہ فیصلہ کرنا تھا کہ لوگوں کی بات مانو یا یسوع کی بات پر. کیونکہ یسوع کہہ رہا ہے خوف نہیں کھا, اعتقاد رکھ, لڑکی مری نہیں بلکہ سوتی ہے. گوانڈی, رشتہ دار, لوگ ماتم کرنے والے, گاؤں کے لوگ گلے مل مل کر شور ڈال ڈال کر بتا رہے ہیں نہیں نہیں, لڑکی مر چکی ہے, تیری ایک ہی بیٹی تھی, تیری نسل ختم ہو چکی ہے, تیرا کچھ نہیں بچا, تو بہت دیر کرتی ہے. لیکن یسوع سے کہہ رہا ہے نہیں, خوف نہیں کھا, خوف نہیں کھا. دونوں میں سے کس کی بات مانے؟ وہ بھی پریشان ہوگا, وہ بھی سوچ رہا ہوگا کتنی مناتے کے نیچے, لیکن اس نے فیصلہ کیا ہے. اور یقین جانیے جب اس نے فیصلہ کیا ہے تو کلام میں لکھا اس نے اپنے رشتہ داروں کو بھی ناراض کیا ہوگا, اپنی فیملی کے لوگوں کو بھی. جب کسی کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکالا جاتا ہے تو وہ کیا خیال ہے, وہ آپ کو اچھا سمجھے گا. آپ کسی کے گھر افسوس کرنا چاہتے ہیں, آپ اس کا دکھ بانٹنے گے, آپ اس کے کندھے کے ساتھ کندھا ملانے گے, آپ اس کے ساتھ آنسو بہانے گئے ہیں, آپ اس کے ساتھ چھاتی پیٹنے کے لیے گئے اور آپ کو آگے سے کہتے چلو دفاع کے ساڑھے بڑھو. لیکن فیصلہ آپ نے کرنا ہے, کیونکہ جب آپ خدا کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو یقین جانیے جتنی مرضی چیز وہ یسوع مسیح کے نام سے آپ کو ڈبو نہیں سکتی, وہ آپ کے تابع ہو جاتی ہیں. ہاللیلویا. پلیز یاد رکھیے, بیج بونا اور فصل کاٹنا کبھی موقوف نہیں. اگر آپ اپنی زندگی میں خدا کا کلام لے کر چل رہے ہیں, اگر آپ نے اپنے منہ کی ضروری خوراک سے زیادہ اس کے کلام کو اول درجہ دیا ہوا ہے, اپنی زبان کو لگام دیا ہوا ہے اور صرف اور صرف خدا کے کلام کو اپنے منہ سے بول رہے ہیں, تو یقین جانیے حالات جتنے مرضی
जितनी मर्जी मुश्किल हो जाए, हालात आपके आगे घुटने टेकेंगे, क्योंकि पैदाइश की किताब हमें सिखाती है जमीन वीरान थी, सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था, जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन इस तारीकी में, इस नापाकी में, इस गुनाह में सिर्फ एक ही चीज बोली है और वो कलाम बोला है। और उसने कहा तारीकी के ऊपर बोलता है रोशनी हो जा, और कलाम में लिखा रोशनी होना शुरू हो गई। हालेलुया। आप अगर बीमार है तो अपने लिए बोलना शुरू कर दीजिए, मैंने यीशु के मार खाने से शिफा पाई है। यकीन जानिए शिफा आपकी ज़िंदगी में काम करना शुरू हो जाएगी। अगर आपकी जेब खाली है तो ये कहना शुरू कर दिया करें, मेरा खुदा जो मुझे कुव्वत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालात आपकी जिंदगी में चेंज होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कलाम हमें सिखाता है दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा, दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। आपने जो कुछ भी दिया है, आपकी जिंदगी में जो कुछ भी है वो जरूर उगेगा। आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे आप जरूर है। अगर आज हमले कर रही हैं, अगर आप आज बीमारियां हमले कर रही हैं तो उसकी वजह एक ही है, वो खुदा की नाफरमानी है, वो है। अगर आज आप गरीब हैं, आपकी जिंदगी की मुरादें नहीं पूरी हो रही तो उसमें के पीछे आपकी नाफरमानी मेरे से एक्टिवेट है। वरना कलाम में लिखा है खुदा का हाथ छोटा, उसका हाथ कभी छोटा नहीं। अगर आप मेरी इस बात से इत्तेफाक कर रहे हैं आपके हाथ में आप इस सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं, और ये सिचुएशन कैसे चेंज होगी? जब आप दोबारा खुदा के कलाम को अपने मुंह से पढ़ेंगे, जब आप अपनी सिचुएशंस के खिलाफ खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में लेना शुरू करेंगे, आपकी जिंदगी में सिचुएशंस बदलना शुरू हो जाएंगे। प्लीज इस बात को मैटर नहीं करता आप क्या हैं, आपके साथ क्या हो रहा है और आप कहाँ पर हैं। मैटर ये करता है आपकी जिंदगी में कौन है, आप कहाँ पर हैं और आपके साथ कौन खड़ा है। जब आप इन चीजों को जान लेंगे तो फिर खुदा आपकी जिंदगी में अपना जलाल जाहिर कर सकता है, क्योंकि कलाम में लिखा है वो मेरा और आपका इनकार कर सकता है। गौर कीजिए, वो मेरा और आपका इनकार कर सकता है, लेकिन वो अपने कलाम का इनकार नहीं कर सकता। ये हैरानी वाली बात है। वो मेरा और आपका शायद इनकार कर सकता है, लेकिन वो अपने कलाम से मुनकर नहीं हो सकता। उसने कहा आसमान और जमीन की बातें हरगिज़ नहीं चलेगी। अगर आसमान और जमीन टल सकते हैं उसके तो फिर कलाम में यही तो लिखा है, और कामिल इनाम आसमानों के बाप की तरफ से है। तो फिर वो आपको अच्छी चीजों से शेयर करना चाहता है, उसे खुद सिखाया है। तुम बुरे होकर अच्छी चीजें लेना जानते हो कि नहीं? तो अपने बच्चों को अच्छी चीजों से शेयर क्यों ना करेगा? मांगने वालों को रूहुल कुद्दुस से नाम में क्यों ना देगा? Everything is possible। जो इत्तेकाद रखता है मेरे चीजों उसके लिए सब कुछ होता है, क्योंकि ये खुदा का प्लान है। बीज बोना और फसल काटना माकूफ नहीं हो सकता। अगर आप ईमान का बीज बो रहे हैं, अगर आप कलाम का बीज बो रहे हैं, तो पतरस को यीशु ने ये बताया था ये हो नहीं सकता कि जमीन पर 100 गुना और आने वाले जहान में हमेशा की जिंदगी तो वारिस न बने। हालेलुया। प्लीज प्लीज इस बात को मत मिस कीजिए। ये खुदा ने कहा है और खुदा कर रहा है, और वो क्या कर रहा है कि जमीन पर हर बीज अपने जिन्स के मुआफिक होगा, चाहे है, चाहे वो कांटेदार है, चाहे वो फलदार दरख्त है। आप अपनी जिंदगी में जो कुछ बीजेंगे वो उगेगा। इसलिए आज के बाद अपनी जिंदगी में फैसला कीजिए, हमने अपनी जिंदगी में कलाम का बीज बोना है, और जब आपके दिलों की जमीन में कलाम का बीज बोया जाएगा तो फिर मेरे जीजो ये रिजल्ट लेकर आएगा, ये फतह लेकर आएगा। दाऊद
اپنے تجربے کو بیان کرتا۔ زبور 37 میں وہ کہتا ہے میں جوان تھا، اور کیجیے وہ جوان تھا، اور آگے لکھا ہے میں جوان تھا اور اب کیا بوڑھا ہوں۔ اور اگلی آیت کو غور سے پڑھی، میں نے شادی کو کبھی ٹکڑوں پر پڑتے نہیں دیکھا۔ اپنی زندگی کا ٹینیور کروا دیا ہے، جوانی سے لے کر بڑھاپے کی ایج ہے، مطلب اس نے ایک زندگی کا ایک عرصہ گزار دیا ہے۔ ایک دن کی بات نہیں ہے، 2 دن کی بات نہیں ہے، سال کی بات نہیں، مہینوں کی بات نہیں ہے، بلکہ صدیاں گزر گئی ہیں۔ صادق کو نہیں دیکھا، اور صادق وہ ہیں جو خدا کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں پلیز آج آپ کو یہ دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے ایمان کو بڑھانا، ایمان کے دلے کو کہ جو کچھ دعا میں تم میرے نام سے مانگو گے وہ تمہیں مل جائے گا۔ ہاللیلویا۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیں اور دعا کریں۔ آئیے یہ بیج ہو گیا، یہ بیج فروٹ لے کر آئے، یہ بیج پلیز آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے یہ کیسے ہوگا، یہ کب ہوگا، میری سچویشن کیسے بدلے گی۔ نعمان کی طرح یہ مت سوچا کریں کہ خدا وقت تو میرے پہ آ کے ہاتھ رکھے گا، میرے لیے نبی کو بھیجے گا یا کیا کرے گا۔ آپ کو صرف اور صرف اس کا حکم ماننا ہے۔ اگر آپ کو کہا گیا ہے کہ اگر موتے لگا دیں کہا گیا ہے کہ اٹھ اور اپنے گناہوں سے معافی مانگ اور اپنے خدا کے ساتھ اپنا دل لے کر تو پھر اٹھ کھڑے ہو۔ اگر آپ کو یہ گناہ کرتا ہے تو پھر چھوڑیے اور آپ کے حصے کا رکھوالا۔ میرے عزیزوں، امیر آدمی کی طرح غلطی مت کیجیے۔ اس امیر آدمی نے غلطی کی تھی، اس نے یسوع کو ایک استاد بھی کہا، اس کے آگے گھٹنے بھی ٹیکے ہیں، اس کی تعظیم بھی کی، لیکن بات مانگنے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ وہ اپنی دولت سے پیار کرتا تھا۔ پلیز اپنے آپ سے، اپنی دولت سے، اپنی سچویشن سے پیار نہ کیجیے، بلکہ یسوع سے پیار کیجیے جس کے سب چیزوں کو، باقی چیزیں آپ کو انعام میں مل جائیں گی۔ تو سوال میں تجھے کیا دوں؟ سلطنتیں دے دوں؟ خدا اپنے خادم کو سمجھنے والا تیرو دے دے جو تیرے کلام۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ آج بھی ہمیں وہ دل چاہیے جس کے اندر خدا، اور میرے عزیزوں جب یہ کلام کا بیج بویا جائے گا تو یہ 100 گنا پھل لائے گا، اور دیکھیں گے لوگ آپ کو بابرکت کہیں گے، لوگ آپ کو فروٹ کان لگائیں گے، لوگ آپ کے پیچھے چلیں گے، لوگ آپ کے تابعدار ہو جائیں گے، لیکن اس وقت ہوگا جب آپ اپنے دلوں کی زمینوں